السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر آپ لوگ کے یہاں آنے کا. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. آمین. انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے اللہ کی توفیق سے ہم پھر اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم رمضان کے بہت قریب کھڑے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں تمام برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے تمام مواقع عطا فرمائے. اور اس رمضان کا ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں اور اپنے اور اپنی اولاد کو متقیوں کا امام بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اپنی تمام ایفرٹ کریں. اس چیز کا اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن تو ہماری مدد فرما. تو اس رمضان کا ہمارا گول خود بھی متقی بننا ہے، اپنے آپ کے گناہوں کو دھلوانا ہے اور اپنی اولاد کو متقیوں کا امام بنانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، آج کے جہاں تک ٹاپک کی بات ہے تو آج کا جو رمضان کی مناسبت سے میں نے ٹاپک چنا ہے وہ رمضان میں جو ویسے ہم روزوں کے مسائل اور اس کی فضیلت، الحمدللہ اس پہ بہت سارے ہمارے لیکچرز لوگوں کے موجود ہیں الحمدللہ، اور ہم ان کو سنتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں رائٹ کہ ان سب کو سن کے ان پہ عمل کریں. اس لیے اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے جو میں نے پک کیا وہ تھوڑا سا ہٹ کے، اگر میں یہ کہوں کہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا غور طلب ہے، غور و فکر کرنے والا ہے، اور اس کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پک کی ہے وہ وہی ہے جو رمضان میں عموماً پک کی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمارا جو آج غور و فکر کرنے کی آیت ہے وہ بیسیکلی یہی روزے کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں گے یہ کہ ہر دفعہ رمضان آتا ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم متقی بن پاتے ہیں؟ اور اگر ہم متقی نہیں بن پاتے تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم تقوی نہیں حاصل کر پاتے؟ کیوں ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے؟ میں اس آیت میں جو یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا لعلکم، اگر آپ دیکھیں تتقون سے پہلے ورڈ ہے لعلکم، اس کا مطلب ہے سو دیٹ، اگر آپ انگلش میں کہیں، یا مے بی، یا اردو میں آپ کہیں شاید کہ تم، یا ہو سکتا ہے تم. تو میں سوچ رہی تھی کہ جو قرآن کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کا ایک ایک ورڈ تو دور کی بات، کوئی حروف بھی بے مقصد نہیں ہے. تو واقعی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے نا شاید کہ تم، ہو سکتا ہے تم، مے بی، یعنی واقعی ہم میں سے بہت کم لوگ رمضان پا کر بھی شاید ہی متقی بن پاتے ہیں.
اور ہر دفعہ رمضان اسی طرح گزر جاتا ہے. ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ کے ہی فضل سے, روزے بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں, مگر پھر متقی کیوں نہیں بن پاتے؟ اور پھر سیکنڈ آج ہمارا اسی کے اندر ہوگا کہ آخر متقی کیسے بنے انشاءاللہ. پچھلا گزرا ہوا سال جو تھا وہ بہت الگ تھا, رائٹ. اگر آپ دیکھیں پچھلا ایک سال ہر چیز ہم پہ بند تھی نا, شاپنگ بند, پارٹیز بند, شادیاں بند, دوستوں اور رشتہ داروں کے تمام دروازے بند, رائٹ. مسجدوں کے دروازے بند, خانہ کعبہ کا طواف بند, اسکول کالجز ہر چیز بند, یہاں تک کہ تراویحاں اور افطاریاں ہر چیز ہم پہ بند. بس ہم ہوتے تھے, ہمارے بچے تھے اور ہمارا گھر تھا. اگر آپ سوچیں نا تو ایسا لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز پاز کر کے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کہ تم سوچو تو ذرا کہ تم کھڑے کیا ہو, کر کیا رہے ہو, تمہاری ڈائریکشن کیا ہے. دنیا میں ہی اپنے احتساب کا موقع اللہ نے فراہم کیا, دنیا پر میں ہی اللہ نے ہمیں غور و فکر کا موقع دیا کہ مجھے ڈھونڈو, مجھے پہچانو, اس سے پہلے کہ تم میرے پاس آؤ. اور واقعی وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں نا, وہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ میں المالک ہوں, القادر ہوں, العلیم ہوں, الکبیر ہوں, یہی کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے. تو واقعی ہر طرف اسی کی بادشاہت پچھلے ایک سال میں نظر آئی. دنیا کا ہر بادشاہ بالکل مجبور اور بے بس نظر آیا. کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا, نہ کوئی اپنی اکانومی کو گرنے سے بچا پا رہا تھا, نہ ملک کو بند ہونے سے بچا پا رہا تھا. اس کا جو وہ ایک قرآن میں وہ کہتا ہے نا کہ میں تو بس کہتا ہوں کن فیکون, کہ بس ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس ایک وائرس نے, صرف ایک وائرس نے دنیا کو بند کر کے رکھ دیا, جو شاید کبھی ممکن نہیں تھا. اس کے صرف ایک کن نے ہر علم, ہر ڈاکٹر, ہر سائنس اس کے آگے عاجز ہو چکی تھی. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا اس کا توڑ کریں. اس نے اپنی الکبیر ہونا ثابت کیا کہ مجھے بتاؤ کیا مجھ سے بڑا کوئی ہے. اور پھر اسی کی صفت, اللہ ہی کی صفت السمیع البصیر ہمیں کتنی واضح نظر آئی نا. میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے تو اپنے کان, اپنی آنکھیں, ہر چیز بند کی ہوئی ہے. ہمیں اب برائی نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں, نہ ہمیں فحاشی بری لگتی ہے, نہ کم چست لباس برا لگتا ہے, نہ ناچ گانے کی محفلیں بری لگتی ہیں, نہ غلط جو گندی باتیں بری لگتی ہیں, نہ برے لطیفے برے لگتے ہیں, نہ برے سین برے لگتے ہیں, نہ لوگوں کے غم نظر آتے ہیں, نہ لوگوں کے آنسو نظر آتے ہیں, نہ لوگوں کی فریادیں سنائی دیتی ہیں, نہ ظلم نظر آتا ہے, نہ ناانصافی نظر آتی ہے. ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اس نے ہر منظر کو دیکھا اور ہر آواز سنی, اور پھر اس نے اپنے القہار اور جبار ہونے کا ثبوت دیا. یہ جو پچھلا ایک سال گزرا ہے, القہار اور الجبار ہونے کا اس نے ثبوت دیا, جب نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز بند ہو گئی. یہ کلب, یہ جوئے خانے, یہ فیشن, یہ ہمارا اسراف, یہ ہمارا دکھاوا, یہ حد سے زیادہ پارٹیاں, ہر چیز بند تھی.
ہم چاہنے کے باوجود نہیں کھلوا سکتے تھے، رائٹ؟ ہم کہتے تھے نا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، مگر ہم سب دنیا کے لوگ بالکل پاور لیس ہو چکے تھے۔ ہر طرف اس کا غلبہ، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اس کا قہار، ہر جگہ اس کی بادشاہت نظر آ رہی تھی۔ اور پھر اسی نے ہم کو سمجھایا اپنی الحفیظ اور المیت ہونے کی صفت کو، جب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی کو اس نے موت دی اس بیماری سے، اور کسی کو کچھ سمٹم تک نہ ہوتے تھے، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا اسی گھر میں کہ یہاں پر کووڈ بھی ہے، اور اسی گھر میں کسی کی میت ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس نے یہ ثابت کیا کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے، اس وائرس کے ہاتھ میں نہیں۔ اور پھر اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کو ہم نے اس کے صابر، رازق اور ہادی ہونے سے پہچانا۔ سمجھ نہیں آتا تھا نا کہ رحمان ہوتا کون ہے۔ اور واقعی جب موت اور زندگی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی لوگ پلٹے نہیں، اپنی روش نہیں بدلی، بے حیائی، بےہودگی نہیں چھوڑی، فحاشی نہیں چھوڑی، کم لباس پہننا نہ چھوڑا۔ آپ دیکھیں اس نے قادر ہونے کے باوجود نہ اس نے ان کا رزق روکا، نہ اس نے ان کو موت دی، بلکہ میں کہوں گی رزق کے دروازے تو اس سال اور کھل گئے۔ جو محنت کر کے کماتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اپنی محنت کا کھاتے ہیں، اللہ نے گورنمنٹ کے تھرو ان کو بیٹھے بٹھائے رزق فراہم کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ تم نہیں کماتے، وہ بھی میں ہی تم کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر جس نے بھی اللہ کو جان کر، پہچان کر، اس کو ایک عذاب سمجھ کر اللہ کا توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پلٹنا چاہا، اللہ سے وعدہ کیا کہ میں گناہوں کو چھوڑوں گا، تو واقعی کتنے ہی لوگ اس سال ہدایت کی طرف آئے، کتنے ہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ کتنی ہی مائیں جو پریشان ہوا کرتی تھی نا کہ اسکول اور کالجز میں بہت پیئر پریشر ہے، ہم سمجھانے کے باوجود ہماری اولاد نہیں سمجھتی۔ جب وہ گھر بیٹھے اور واقعی ان کی ماں باپ کی لگن تھی، دعائیں تھیں، کتنے ہی بچے قرآن سے جڑے، انہوں نے اللہ کو جانا، کتنے ہی لوگوں نے برائیوں کو چھوڑا جب ان کو فرصت ملی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سال پچھلا گزرا ہوا تو مومنوں کے لیے واقعی ایک رحمت ہی ثابت ہوا، جب ان کو بیٹھ کر سوچنے کا موقع ملا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم متقی، جو آج کا ہمارا سوال ہے نا کہ آخر ہم متقی کیوں نہیں بن پاتے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم متقی اس لیے نہیں بن پاتے کہ کبھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں، کبھی اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا، کیونکہ جس کو جانا جاتا ہے نا اسی کی تو بات مانی جاتی ہے، اور جب کسی کو جان کر ہی تو اس کے غصے سے، اس کے غضب سے ڈرا جاتا ہے اور گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی نا، آپ دیکھیں کبھی سوچا ہے کہ ہم ایک پولیس کی وردی میں کھڑے ہوئے شخص سے ہی کیوں ڈر کے اپنی گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہیں؟ عام پیڈسٹرینز کو دیکھ کر تو ہم کبھی گاڑی کی سپیڈ ہلکی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس وردی کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے یونیفارم کا، اس کے نام کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیں ٹکٹ دے دے گا۔ تو جب تک ہم نے اور ہمارے
اولاد نے اپنے رب کی پہچان نہیں کی نا، تو ہم کبھی گناہوں کو نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو تقویٰ ہے کیا؟ واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ ہے اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا اور ایسا بن جانا جیسا وہ چاہتا ہے۔ اور پچھلے گزرے ہوئے سال میں تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں اپنے وجود کا احساس دلانے کی۔ ہر طرف ہمیں اس کا غلبہ، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت نظر آئی۔ اور اس چیز نے اس بات کو سمجھا دیا کہ اگر ہم اب بھی اندھے بہروں کی طرح ہم نے زندگی گزاری اور اسی حالت میں اس کے پاس پہنچ گئے تو وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس نے تو کوئی کمی نہیں رکھی، نہ کائنات میں نشانیوں کی، نہ ہمارے وجود میں نشانیوں کی، اور نہ اس پچھلے ایک گزرے ہوئے سال میں نشانیوں کی۔ آنکھیں ہمیں کھولنی ہیں، اپنی آپ کو متقی بنانے کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے، آنکھوں کو دکھا کے، کانوں کو سنا کے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ ہماری آنکھیں اور یہ کان یہ دیکھ اور سن کیوں نہیں پاتے اللہ کی نشانیوں کو؟ کیوں نہیں سمجھ پاتے جبکہ اس کی صفات، اس کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں؟ آپ دیکھیں تو کائنات کی ہر شے گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، رائٹ؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ نہ ہم گناہوں کو چھوڑ پاتے ہیں، نہ ہم اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی ایسی گزرواتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے؟ کیوں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ التکاثر میں فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت نے رکھا تم کو بہتات کی حرص نے اور آگے بڑھ جانے کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اللہ خود ہی ہمیں جواب دیتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کیوں مجھ سے غافل ہو؟ تم کیوں اس قرآن کی طرف نہیں آتے؟ تمہیں کائنات میں نشانیاں، یہ آسمان کا اس طرح کھڑے ہو جانا، یہ دن رات کا بدلنا، یہ سورج اور چاند، یہ تمہارا اپنا نفس جو ایک انتہائی حقیر ذرے سے پیدا ہو کے تم اتنے 6 فٹ کے انسان بن جاتے ہو، جانتے ہو تمہیں یہ کیوں سب کچھ نظر نہیں آتا اور تم کیوں مجھ تک ان نشانیوں کے تھرو نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ تم بہتات کی حرص میں لگے ہوئے ہو، جمع کرنا دنیا کو، دنیا کے پیچھے دوڑ میں تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں کسی طرح سب سے آگے نکل جاؤں، اور اس دوڑ میں تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یہ دنیا کی حرص، یہ ڈیزائرز، تمہاری تمنائیں، دنیا کی محبت، ان سب نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ کہاں تمہیں پھر وقت ملے گا کہ تم سوچو، غور کرو، اس کی کتاب کا مطالعہ کرو، اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکلواؤ کہ وہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تمہاری دوڑ تو بس یہ ہے تمہارے بچے دنیا کی بہترین ڈگری لے لیں، تمہاری دوڑ تو بس یہ ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین انسان تم ان کو بنوا دو، تمہاری دوڑ تو یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تمہارا ڈریس تو سب سے خوبصورت ہے، تمہاری شادیوں کی تقریبات کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، تمہارے گھر کی سجاوٹ تو بہت زبردست ہے، تمہاری گاڑی تو اس وقت کا سب سے لیٹسٹ ماڈل ہے، تمہارے بچے تو اس وقت آئی وی لیگس میں ہیں، بس تمہاری دوڑ صرف اسی میں۔ آپ دیکھیں کہ
ان تمام تمناؤں کے پیچھے، یہ دنیا کے حرص کے پیچھے ہی تو انسان گناہ کرتا ہے. آپ غور کریں، ہر گناہ کے پیچھے، ہر گناہ کے پیچھے، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ لباس میں بےہودگی ہے، رائٹ، یا وہ مال کمانے کے حرص ہے، اگر کہیں پہ بھی ہم لمٹ توڑتے ہیں اس کے پیچھے دنیا کی حرص ہے، دنیا کمانا ہے. اور پھر انسان جب اپنی لمٹس توڑتا جاتا ہے، اپنی حدود کراس کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے متقی بن سکتا ہے جب وہ اپنے سر پر دنیا کو سوار کر لیتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ تو اس کو کہاں ٹائم ملتا ہے اپنے رب کو جاننے کا، اس کو سمجھنے کا؟ لہٰذا آج ہم سب سے پہلے ان عناصر کا جائزہ لیں گے جو متقی بننے میں رکاوٹ ہے، اور وہ صرف میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے صرف 3 پوائنٹس آپ کو دوں گی اور ان کو ایکسپلین کروں گی. اونلی 3 تھنگس. ویسے تو بہت ہو سکتی ہیں، رائٹ، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو میری آنکھوں نے دیکھا، ہم مسلمان کس وجہ سے متقی نہیں بن پا رہے، اور مجھے یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ ہمارے اندر پرومیننٹ نظر آئیں. سب سے پہلی چیز، اور میں اس کو ایکسپلین کروں گی حدیث کی روشنی میں. حدیث میں آتا ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور مشروبات طلب کریں گے، طرح طرح کے لباس پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے، اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار بھی ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری میں کہتے ہیں کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. بدترین لوگ. کسی کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا جائزہ لیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں. کہیں میں اس دنیا کی کہیں میں خود تو دنیا کے حرص کا شکار نہیں ہوں، یا دنیا کے پیچھے پاگل تو نہیں ہوئی بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہر گناہ کا آغاز ہی حرص سے ہوتا ہے، ہر گناہ کا آغاز. لہٰذا سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنی زندگی میں ایک اعتدال لائیں، ایک میانہ روی کو قائم کریں. نہ سوچیں کہ فلانا کیا کہے گا، نہ سوچیں کہ میرا لباس سب سے بہتر ہو، چاہے اس کے لیے ہم ہر طرح کا فیشن کرنے کو تیار ہو جائیں. نہیں، اپنی لمٹس میں، اپنی چادر میں رہ کر اس دنیا کو، اس زندگی کو گزاریں. جہاں تک اللہ نے کہا ہے صرف وہاں تک. ڈزنٹ میٹر کہ لوگ آپ کو کیا کہتے رہیں، رائٹ. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ان قریب، بہت جلد ایسا ہونے والا ہے. اب آپ دیکھ لیں آج کل ہماری روش ہے کیا، پارٹیاں، بے تحاشا ڈشز، بے تحاشا مشروبات، ایک کے بعد دوسرا لباس، دوسرے کے بعد تیسرا لباس، اور جو لباس ایک دفعہ پہن لیا اس کو کبھی دوبارہ پہنتے ہی نہیں ہیں. بڑی بڑی برانڈز گاڑیوں کا شوق، ڈزنٹ میٹر کہ وہ حرام راستے سے لی ہوں، اس سے تو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. صرف ہمیں لیٹسٹ ماڈل چاہیے. اور جب اچھا لباس، اچھا کھانا اور اچھی گاڑی ملتی ہے نا، جبھی تو گفتگو میں بے احتیاطی ہوتی ہے، جبھی تو منہ سے تکبر کے حروف نکلتے ہیں، جبھی تو اپنی بڑائی انسان ظاہر کرتا ہے، جبھی تو اس کے اندر اکڑ آتی ہے، رائٹ. تو اپنے اندر
اس چیز کو پیدا کریں کہ دنیا کسی بھی ڈائریکشن میں جا رہی ہو لیکن آپ اعتدال کا راستہ نہ چھوڑیں، حریص لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کے حرص نے اور آگے بڑھ جانے کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہ شامل کریں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ جو شیطان کا بھائی ہوگا وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ متقی بن جائے۔ اور دوسری جو چیز ہے حرص اور دنیا کی حرص اور دنیا کی بہتات کے پیچھے بھاگنے کے بعد، اس کو کنٹرول کرنے کے بعد جو دوسری چیز مجھے آج نظر آتی ہے اس کو میں حدیث سے پہلے بیان کروں گی کہ حدیث قدسی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے اور اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مدد کر۔ اللہ نے اس کو کہا کیسے مدد کروں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام۔ بالکل آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں پر فٹ حدیث، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے اپنے الفاظ، بالکل فٹ۔ شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رائٹ، اور پھر یہاں تک کہ ٹیکس میں بھی چوریاں کرتے ہیں جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری مشکلات آسان کر دے، یا اللہ میری اولاد کو راہ راست پہ لے آ، وہ بہت بگڑ گئی ہے، رائٹ۔ تو آپ مجھے بتائیں دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب کسی کا حق مار کے یا حرام کما کے انسان اپنی اولاد کا پیٹ بھرے؟ تو گھروں میں سکون کیسے ہوگا؟ حرام رزق تو دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو کیسے جب ہم رمضان میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے آگے کہ مجھے بخش دے اور میری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے، تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی جب ہمارا رزق ہی حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر لوگ اس کو تھام لیں اور اس پر یقین کر لیں تو ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے، اس کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس رمضان میں عہد کریں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے تو دیکھیں کہ اپنی زندگی سے حرام مال کو نکالیں گے، کہ اب ہم حرام نہیں کمائیں گے، چاہے وہ جھوٹ بول کے کمانا ہو، یا کریڈٹ کارڈوں پہ نکالنا ہو، یا سود کے ذریعے ہو، یا رشوت کے ذریعے ہو، یا بے ایمانی کے ذریعے ہو، کسی طرح بھی نہیں، اس پہ توکل کر کے تو دیکھیں ہم۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم نے فرسٹ پوائنٹ پڑھا تھا نا، ڈیزائرز کا، اس گلیمرس دنیا کے پیچھے بھاگنے کا، یہ ڈیزائرز ہی ہوتی ہیں جو ہم سے یہ گناہ کرواتی ہیں، جو ہم سے لمٹ کراس کرواتی ہیں اور ہم سے حرام کرواتی ہیں۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ، فلاح پا گیا وہ، جیت گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی آپ کو کلین کر لیا برائیوں سے، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو۔ تو تھرڈ پوائنٹ کہ اپنی آنکھ، کان، زبان اور دل کو گناہوں سے بچانا ہے،
اگر یہ چاروں چیزیں ہماری گناہوں میں مبتلا ہیں تو ہم متقی کیسے بنیں گے؟ اپنی آنکھوں کو روکنا ہے کہ وہ گندے سین، غلط سین دیکھیں، روکنا ہے انہیں۔ صحیح ہے، پہلی نظر معاف ہے، لیکن ایسے ڈانس، ایسی فحاشی دیکھنا، ایسی عریانیت دیکھنا، اس پہ انجوائے کرنا، رائٹ؟ اپنی آنکھوں کو روکنا ہے۔ اپنے کانوں کو غیبت سے، غلط جوک سے، غلط مذاق سے، فضول گندے گانوں سے روکنا ہے، رائٹ؟ اپنے کانوں کو روکنا ہے کہ لوگوں کی بیٹھی برائیاں کر رہے ہوں اور چغلیاں کھا رہے ہوں اور ہمارے کان وہ سنیں۔ آپ اٹھ کے چلے جائیں اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن سنیں نہ۔ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں کہ لوگ ناراض ہوں گے، کہ اگر میں نے ان کو ٹوکا یا میں وہاں سے اٹھی۔ اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی متقی بننے کی فکر کریں۔ اپنی زبان کو روکنا ہے کہ وہ کسی کی غیبت کریں، کسی پہ بہتان لگائیں، کسی کی چغلی کھائیں، یا ہماری زبان خدا نخواستہ تکبر سے بھرے ورڈز بولے، رائٹ؟ یا خدا نہ کرے ہماری زبان کبھی جھوٹ بولے۔ تو اپنی زبان کو ہر اس چیز سے روکنا ہے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے کا سبب بنتی ہو، اور پھر اپنے دل کو پاک کرنا ہے حسد سے، کینہ سے، دکھاوے سے، تکبر سے، تجسس سے، کہ فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیسے رہ رہی ہے، فلاں نے کیا کہا، رائٹ؟ یا فلاں مجھ سے ڈرتی، فلاں مجھ سے حسد کرتی۔ ایسی چیزوں کو دل سے نکال دیں۔ آپ کو پتہ ہے گناہ کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل ہی تو سوچتا ہے۔ جب دل سوچتا ہے تو آپ دیکھیں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ جب دل سوچتا ہے، رائٹ، کہ میں کچھ ہوں، تو پھر ہی تو انسان بڑائی کا احساس کرتا ہے، پھر ہی تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ یس، میں تم سے بہتر ہوں، جیسے ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اپنے دل میں اگر کبھی یہ خیالات کو نہ آنے دیں کہ ہم بہتر ہیں، یا فلاں جو سے حسد کرنے کی حسد کو نہ آنے دیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ فلاں سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ چیز آپ کے دل میں ہوئی، آپ کا چہرہ اس چیز کو ظاہر کر دے گا کہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ یہ بات بہت پہلے پوچھی تھی کہ کیسے اپنے آپ کو ہم حسد سے بچائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، رائٹ؟ دوسروں کی چیزیں دیکھتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، دل چاہنے لگتا ہے ہمارے پاس بھی ہو، رائٹ؟ اور پھر دل میں آ ہی جاتا ہے نا خیال، اس کے لیے اس کی نیگیٹیوٹی آ ہی جاتی ہے اس شخص کی۔ تو اللہ کے اذن سے، لیکن ایک بہت اچھا طریقہ مجھے لگا، جو مجھے بھی شاید کسی نے بتایا ہی ہوگا، جب میں نے اس سے بولا ان کو بہت فائدہ ہوا، کہ جب بھی تم کسی کی کوئی نعمت دیکھو، جب بھی فوراً اس کی ماشاء اللہ کے ساتھ اس کے منہ پر اس کی تعریف کر دو اور دعائیں دو اسے، اور پھر دل میں اسی وقت اللہ سے اپنے لیے مانگ لو۔ ظاہر ہے اگر آپ اپنے گھر میں ہوں تو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے اور سجدے میں جا کے نماز میں آپ مانگ سکتے ہو، لیکن اگر ظاہر ہے کہیں آپ بیٹھے ہو اور آپ کو کسی کا گھر اچھا لگتا ہے، کسی کا بچہ اچھا لگتا ہے، کسی کا زیور اچھا لگتا ہے، کسی کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کو دعا دے دو ماشاء اللہ کے ساتھ۔ آپ دیکھو آپ کے اندر کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دل کو، تیسرا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہمارا آج کا، کہ اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو غلط باتیں سننے سے روکنا ہے، اور اپنی زبان کو برائی کہنے سے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 پوائنٹ
جو ہم نے آج سیکھے یہ وہ 3 پوائنٹس ہیں جو ہمیں متقی بننے سے روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے، اس کا قرب نہیں حاصل کر پاتے۔ اور اسی میں ایک حدیث بھی شیئر کروں گی۔ یہ جو ہم نے ابھی لسٹ پڑھی گناہوں کی کہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہم کو متقی نہیں بن پاتے، تو آپ دیکھیں یہ تمام گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہی مفلس ہے، رائٹ؟ ہمیں بھی یہی لگتا ہے نا، غریب کون ہے؟ جس کے پاس ڈالرز نہیں ہیں یا جس کے پاس روپیز نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، یعنی بہت کانفیڈنس سے آئے گا، پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی زکوٰۃ دی، نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھے، رائٹ، بہت کانفیڈنس کے ساتھ آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو قتل کیا ہوگا، لہٰذا اس کی نیکیاں دوسروں کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آیا تھا نا وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے گالی دی ہوگی، غیبت کی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، رائٹ؟ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میری امت کا سب سے مفلس ترین انسان ہے، سب سے مفلس۔ حالانکہ آپ سوچو سب کچھ ہی لگا اس کے پاس ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، مگر وہ پھر بھی جہنم میں گیا بیکاز آف یہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے اور فحش گوئی کرنا ترک نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر انسان رمضان میں بھی اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے نہیں روکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ رمضان میں صرف اپنی نہیں، جب ہماری اولاد بھی روزہ رکھے تو بی کیئرفل کہ وہ کیا سن رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس رمضان کا جو ہمارا گول ہے، گول نمبر 1، رائٹ، وہ کیا تھا؟ سب سے بڑا گول کہ مجھے اپنے اور اپنی اولاد کو متقیوں کا امام بنانا ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے، رائٹ؟ یہی گول تھا نا ہمارا، اور خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اولاد کو متقیوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ دعا ہے نا قرآن کی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں تو جب سے میں نے اس دعا کو سنا تھا اسی وقت یاد کر کے اسی وقت سے پڑھ رہی ہوں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس دعا پہ بول سکوں، لیکن اگر آپ کو انشاءاللہ جب ٹائم ملے تو ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو دعا مانگنے والا شخص ہے اسی آیت میں، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں جو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کی جو کوالٹی اللہ نے بیان کی ہے نا، ان میں سے شاید ہی ہم میں کوئی کوالٹی ہو۔
دیٹس وائی ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس وقت ہی جائزہ لیں، اگر جو برائیاں ہم نے اس وقت ڈسکس کی ہیں کہ یا اللہ کہ ہم نے جو اس وقت ڈسکس کی کہ یا اللہ ہم حرام سے ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں دنیا داری سے بچا، یا اللہ ہمیں کان، آنکھ، دل، آنکھوں کے گناہوں سے بچا. یہی ہم نے اس وقت بیٹھ کے سوچنے کی کوشش کی ہے نا، اور دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لے. لیکن اگر والدین میں یہ برائیاں ہیں، جس کے والدین حرام کماتے ہوں، جس کے والدین خود دنیا پرست ہوں، جن کی صبح سے شام صرف ڈالر کمانے یا روپیز کمانے میں لگی ہوئی ہو صرف، یا جس کے اپنے والدین اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو اور زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ اس کی اولاد کیسے متقیوں کا امام بن سکتی ہے. لہذا سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش تو کیجیے، اللہ سے وعدہ تو کیجیے، اللہ سے دعا تو کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور مجھ کو اور ہم سب کو ان گناہوں سے بچا لے، تاکہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہ دعا جب کریں تو وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے. اور اب ہم آتے ہیں ان اعمال کی طرف جو تقوی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. ابھی تو ہم نے صرف 3 وہ عمل پڑھے نا جو کہ تقوی کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں، ہمیں متقی نہیں بننے دیتے، رائٹ؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو متقی بننے میں ہم کو ہیلپ کریں گے، اور وہ 12 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں یہ ایک طرح کی پاور ڈرنک کے طور پر کام کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ان تمام چیزوں پہ اپنی اولاد کو لے کے ہمیں چلنا ہے، اکیلے نہیں ان 12 پوائنٹس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو واقعی ہمیں اتنا پاورفل بنا دیتی ہیں کہ پھر انسان گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں نا 12 پوائنٹ، یہ ہمیں خدا سے کنیکٹ کر دیتی ہیں، ہمارے رب سے ہمارا تعلق پکا کر دیتی ہیں. اور جب رب سے تعلق پکا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں شیطان سے خود بخود کنیکشن ختم ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے کیونکہ رمضان ہے تو لہٰذا فاسٹ کرنا، رمضان کا روزہ رکھنے، اور اس کے لیے ہر حال میں انشاءاللہ ہمیں روزے رکھنے ہیں. اور نہ صرف ہمیں روزے رکھنے، اپنی اولاد کو بھی. اگر وہ 10 سال کے ہو گئے ہیں تو ہمیں روزے رکھوانے ہیں. ان کا پتلا ہونا یا ان کا پڑھائی میں مشغول ہونا روزے نہ رکھنے کا سبب نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اگر وہ صحت مند ہے تو ہمیں ان کو روزہ رکھوانا ہے. اور روزہ صرف اس صورت میں ہی چھوڑا جا سکتا ہے جو قرآن کا حکم ہے کہ آپ مسافر ہو یا بیمار ہو. تو پھر ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اللہ کی ایک طرح کی چھوٹ ہے کہ آپ اس وقت روزے چھوڑ دو لیکن بعد میں رکھ سکتے ہو. اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں کیونکہ ہماری بہت ساری بہنوں کو ہیڈیک یا مائیگرین کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں. مجھے یاد ہے یہ میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا تھا، بہت زیادہ ہوتا تھا. اب تو الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا اللہ کے ہی فضل سے. تو جن کو مائیگرین یا ہیڈیک کے مسئلے ہوتے ہیں اسپیشلی روزہ رکھ کر، ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ویسے اگر مائیگرین ہو بھی تو ہم کوئی نہ کوئی میڈیسن کھا لیتے ہیں، اللہ اس میں شفا ڈال دیتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ رمضان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمت دے گا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اس کے لیے جو چھوٹی سی ٹپ ہے وہ یہ کہ آپ سحری کے وقت
شروع کے جو 2-3 روز ہیں رائٹ، اس میں بروفین کی جو ایک نارمل ڈوز ہے، کم ڈوز نہیں، نارمل ڈوز ہے آئی پروفین جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہاں پہ بروفین کہتے ہیں، وہ ہے 400 ملی گرام رائٹ. تو 400 ملی گرام آپ ایٹ لیسٹ 4 ڈیز تک سحری کے وقت کھائیں. اور اس کے ساتھ مجھے خود چائے پینے کی زیادہ عادت نہیں ہے، لیکن میں سحری میں خاص طور پہ 4-5 سپ اونلی، سمجھ لیں بہت ہی کم اماؤنٹ میں چائے لے لیتی ہوں اس کے ساتھ. تو الحمدللہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کے فضل سے بہت صحیح گزر جاتا ہے. دوسرے کرنے کا کام کیا ہے کہ جو مائیگرین یا ہیڈک کی وجوہات ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں. بھوک پیاس کا ہونا، نمبر 2 دھوپ میں چلے جانا، اور نمبر 3 ہے نیند کا کم ہونا. تو آپ دیکھیں کہ بھوک پیاس تو روزے میں تھوڑے دنوں بعد 2-3 دن بعد ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا، تو وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن دھوپ میں جہاں تک جانے کی بات ہے تو میں اپنی خود کوشش کرتی ہوں کہ میں پورے رمضان دھوپ میں نہیں نکلوں. میں اپنے ہسبینڈ سے چیزیں منگوا لیتی ہوں، الحمدللہ وہ جانتے ہیں کہ میرا جانا صحیح نہیں ہے، یا میں اس وقت جاتی ہوں جب مجھے روزے نہیں رکھنے ہوتے. اور جتنی بھی گروسری ہے میں 1 یا 2 دن پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے جو بھی چیزیں پاسبل ہیں وہ لے کر خود ہی آ جاتی ہوں اس سے پہلے. تو بالکل باہر نہ نکلیں. ہاں جس کی مجبوری ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ سن گلاسز لگا کے، کیپ پہن کر اور شیڈ لگا کے گاڑی کے اندر پھر باہر نکلیں، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. تیسری چیز جو نیند کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے عبادات بہت اچھی باتیں کرنا، تہجد پڑھنا یا نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، سب کچھ، لیکن رمضان کی سب سے امپورٹنٹ عبادت روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور فرض نمازیں تو ہیں ہی، وہ تو پورے سال ہی ہیں. تو سب سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے کی کوشش کرنی ہے، چاہے ہم ٹھیک ہے بہت زیادہ قرآن کمپلیٹ نہ کر پائیں یا تفسیر نہ سن پائیں یا بہت نمازیں نہ پڑھ پائیں، لیکن روزہ مست عبادت ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر اگر آپ کو مائیگرین ہے تو آپ 8 to 10 آورز سوئیں، کم سے کم 8 آورز، کم سے کم. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائیگرین کنٹرول ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں 3 ڈیز تک اگر آپ بروفین کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 3 ڈیز بالکل صحیح گزر گئے، بالکل صحیح الحمدللہ، تو پھر 2-3 دن ٹالینول کھائیے جو اس کی نارمل ڈوز ہے، 400 ملی گرام 500 ملی گرام عموماً لوگ لیتے ہیں. تو 3-4 ڈیز پھر آپ ٹالینول پر آ جائیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آفٹر اے ویک آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ مائیگرین ہلکا ہے تو پھر آپ اس کو کنٹینیوس ٹالینول لیتی رہیں یا بروفین لیتی رہیں. اور لیکن بہرحال بہت زیادہ دن تو نہیں کھانی چاہیے آپ کو، 6-7 ڈیز کے بعد آپ کو چھوڑ دینی چاہیے، 7 ڈیز کے بعد. اور اگر پھر بھی مائیگرین ہوتا ہے تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ آپ فدیہ دے دیں اور باقی عبادات جو بھی آپ کے لیے پاسبل ہیں کریں. روزے کی فضیلت میں ضرور یہاں کچھ کہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 سال کی مصافحت سے انسان کے چہرے کو، اس بندے کے چہرے کو آنکھ سے دور کر دیتا ہے. اب آپ سوچیں کیسے ہم اپنی اور اپنی اولاد کا روزہ چھڑوا سکتے ہیں جبکہ مسئلہ ہی گناہ ہے ہماری زندگی میں. دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ پچھلے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جب روزے رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے تو پھر ہمیں اپنی کیوں نہیں پوری ایفرٹ کرنی کہ ہم ہر حال میں روزے رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ جو رمضان میں تقویٰ کا باعث بنتا ہے اور جو ہمیں کرنا ہے وہ فرض نمازوں کو پڑھنا تو ہے ہی انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں خشوع کے ساتھ پڑھیں، رائٹ، اس کے تمام ارکان کے ساتھ پڑھیں، سنت کے مطابق نماز کو پڑھیں. اور خاص طور پہ مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، خاص کر فجر اور عشاء کی جماعت.
اور اگر آپ کے ہسبینڈ کسی وجہ سے بزی ہیں، وہ نہیں جا سکتے، تو آپ ان کو لے کے جائیں. سوچیں آپ کتنا بڑا اجر ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اپنی اولاد کو لے کے جا رہی ہیں، جبکہ آپ کے لیے جماعت کوئی فرض بھی نہیں ہے یا واجب بھی نہیں ہے، رائٹ؟ اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں آج ان کو تیرے گھر پہ لے کر آئی ہوں، کل تو ان کو اس قابل بنا دینا کہ یہ خود سے آئیں. یاد رکھیں رمضان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، صرف مانگیں، اس کو دل سے مانگیں، رائٹ؟ تو نمازوں کو خود تو خشوع سے پڑھنا ہی ہے اور 5 وقت پابندی سے پڑھنا ہے، لیکن اپنی اولاد کو نہیں بھولنا ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دیں. جب خود کھڑی ہوں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بہت پیاری مجھے اس وقت حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ. اللہ کا قرب آپ کو پتہ ہے کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب فرائض سے زیادہ کسی چیز سے نہیں مل سکتا. یعنی جب انسان فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے، بہت قریب. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. پھر وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. یہاں تک کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے نا کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے اپنے سائے میں لے لے، مجھے پروٹیکٹ کر لے، اللہ کہتا ہے میں اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں. تو یہاں یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فرائض کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ تو ابھی بچوں پہ نہیں ہے، ہم پہ تو ہے لیکن رائٹ، لیکن اپنی اولاد کو نہ بھولیں روزے اور نماز کی ادائیگی سے، کیونکہ اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے. اور اللہ کہتا ہے میں ان کا کان، آنکھ، پاؤں، ہر چیز بن جاتا ہوں اور پھر ان کو پناہ بھی دیتا ہوں، ان کو بچا لیتا ہوں شیاطین کے حملوں سے. ٹھیک ہے. اب پھر 3rd پوائنٹ جو آج کا ہے وہ ہے تراویح کا اہتمام. تراویح کا اہتمام رمضان میں کس طرح سے کیا جائے اس سال؟ نمبر 1 تو یہ کہ پچھلے سال تو مسجدیں پوری طرح بند تھیں، لیکن اس سال آدھی لوگوں کی اجازت ہے، آدھی فل کی جا سکتی ہیں مسجدیں. تو جو مسجد میں جا سکتا ہے گڈ، لیکن جو نہیں جا سکتا ان کے لیے پھر میں یہی کہوں گی کہ نمبر 1 کہ گھر میں تراویح کا اہتمام ضرور کیجیے. اپنے گھر میں ہی اپنے بیٹوں کو جو کہ بالغ ہیں یا اگر بالغ نہیں بھی ہیں لیکن وہ قرآن صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کے پڑھنے کی بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو گھر میں کوئی بھی عاقل بالغ کو جو ہے نا وہ آپ امامت کروا سکتے ہیں اور 8 رکعتیں صرف پڑھیے. ٹھیک ہے. 8 رکعتوں میں آپ تراویح کو کچھ اس طرح پڑھیں کہ دیکھ کر 12 پیجز پڑھیں، جس میں جو میرا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شروع کی جو 4 نوافل ہیں، رائٹ، تراویح میں 8 نوافل میں سے شروع کی جو 4 نوافل ہیں اس میں آپ ہر رکعت میں 2 صفحے قرآن کے پڑھیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 پیجز جو ہیں وہ 4 رکعتوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور باقی جو آخری کی 4 رکعتیں ہیں اس کے اندر صرف آپ ایک پیج پڑھیے. تو 12 پیجز قرآن کے، رائٹ، آپ کی 8 رکعتوں میں پورے ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن کے اندر ایک پارے کے اندر قرآن کے 20 پیجز ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں 12 پیجز آپ کے اگر کمپلیٹ ہو گئے، جو باقی 8 رہ جائیں گے وہ آپ دن میں اس کو آرام سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بہرحال تراویح کا اہتمام کرنا ہے. اور جو وطر ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں تو وطر کو پھر تہجد میں پڑھ لیں، ورنہ آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں. 4 پوائنٹ ہے تہجد پڑھنا. اور تہجد کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کوشش کریں کہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے ضرور اٹھ جائیں اور اس میں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جتنی بھی آپ کو توفیق ہو اتنی پڑھ لیں. ٹھیک ہے.
اور 2 گھنٹے میں ظاہر ہے آپ 1 گھنٹے عبادت کر لیں، 1 گھنٹے آپ کی سحری بنانا اور پھر سحری کھانا ہو سکتا ہے، کم سے کم 2 گھنٹے، باقی سب کی اپنی مرضی ہے۔ اور نمبر 5 پوائنٹ جو آج کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی اس دفعہ ہم اس پر بہت صحیح طریقے سے عمل کریں، اور 5واں پوائنٹ ہے ہمارا کہ دعاؤں کی کثرت۔ اور دعاؤں کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس رمضان میں ہمیں دعا کچھ اس طرح مانگنی ہے کہ اس رمضان میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم عبادات کی کوانٹٹی سے زیادہ اس کی کوالٹی پر فوکس کریں۔ فار ایگزامپل ہم سوچیں کہ تہجد میں اٹھ کے 1 گھنٹے میں ہم 10 رکعتیں پڑھ لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اس دفعہ کوشش کریں کہ آپ کی وہ 2 رکعت ہی صحیح، اس کی کوالٹی بہتر ہو۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ نمبر 1 کہ جو قرآن آپ اس میں قیام میں زیادہ، جب آپ کھڑے ہوں تو ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں۔ اور نمبر 2 جو ہمیں کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام اس دفعہ بہت زیادہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وہ یہ کہ سجدوں کو ہمیں بہت لمبا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور آپ امیجن کیجئے کہ ایک تو آپ کی نماز کی حالت جو اللہ کو سب سے محبوب، نمبر 2 تہجد کا وقت، رائٹ، وہ بھی 1/3، نمبر 3 رمضان کی رات، اور پھر آپ اللہ سے سجدے میں مانگیں، اپنے سجدوں کو اتنا لمبا کر لیں جتنا آپ کا قیام ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں آپ 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں صرف پڑھا کرتے تھے پورے رمضان کی رات میں، لیکن ان کی کوالٹی ہوتی تھی۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ، ٹھیک ہے آپ جتنا پڑھنا ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اس دفعہ کہ دعاؤں کو مانگیں۔ اور دعاؤں کے جو نماز میں 3 بہترین جگہیں ہیں، نمبر 1 سجدے کی حالت، نمبر 2 درود ابراہیمی کے بعد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، اور نمبر 3 سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو میں ڈیوائڈ کرتی ہوں وہ یہ کہ اس طرح کے فرض کیا 2 نفل ہم پڑھتے ہیں، رائٹ، تو 2 نفل میں 4 سجدے آتے ہیں، 4 سجدے۔ انشاءاللہ ہم اس دفعہ یہ کریں گے کہ فرسٹ سجدے میں اپنے لیے، صرف اپنے لیے اپنی مغفرت مانگیں گے، اللہ سے اپنے لیے جو ہے نا صحت مانگیں گے، اپنے گھر کا سکون مانگیں گے، رائٹ، اپنے لیے اللہ سے مقرب بننا مانگیں گے، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بہترین دعا ہے، اور استغفار کی کثرت کریں گے۔ تو پہلا سجدہ خالصتاً اپنے لیے رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، تو ٹھیک ہے نہ مانگیں، لیکن آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا آتی ہے، آپ کو جو ہے وہ استغفار کی دعائیں آتی ہیں، رائٹ، جو دعائیں آپ اپنے لیے مانگ سکتی ہیں پہلا سجدہ صرف آپ اپنے لیے کریں۔ اور اگر دعا نہیں آتی کوئی تو یا حیو یا قیوم کرتی رہیں، اور اس میں اپنے آپ کو فوکس کریں کہ اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے دنیا کا حریص بننے سے روک دے، یا اللہ مجھے حرام مال سے روک دے، یا اللہ میرے کانوں آنکھوں کو گناہوں سے روک دے، ٹھیک ہے، اپنی صحت کے لیے دعا، ہر چیز اپنے لیے، اپنے گھر کا سکون۔ اور پھر دوسرا سجدہ جب آپ کریں تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، جو ہر اولاد کو سوچ کے دعا کریں۔ اگر آپ زبان سے ظاہر ہم نہیں بول سکتے اردو انگلش میں، لیکن دل میں، رائٹ، اور پھر بہترین دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا والی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سیکنڈ سجدے میں بے تحاشا دعائیں کریں، ان کی مقرب بننے کی، ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق، ان کو نمازوں سے جوڑنے کی توفیق۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں جو میں نے اتنے پچھلے 1 سال میں سنے، وہ گھر کی بے سکونی، ہر گھر میں
بے سکونی نظر آتی ہے. وائے؟ جب میں نے اس کا جائزہ لیا نا تو مجھے پتہ چلا سب سے بڑا مسئلہ بے سکونی کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف میں محبتیں نہیں ہیں. ایک دوسرے سے دل انتہائی پھٹے ہوئے، بس زندگی گزاری جا رہی ہے، گھسیٹی جا رہی ہے، اس میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے رحمہ نہیں رہی. تو اس رمضان میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے، میرے اندر اور میرے شوہر کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، رحمہ ڈال دے، ایک دوسرے کے لیے سکون ڈال دے. آپ دیکھیں جب یہ پہلا اسٹیپ صحیح ہوتا ہے نا، آپ کی ہر چیز درست ہو جاتی ہے. نہ آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، پھر نہ آپ کی اولاد کی پریشانی لگتی ہے، کیونکہ وہ بھی صحیح ہونے لگ جاتے ہیں. تو اپنے شوہر کے لیے اور اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت، رحمہ، سکون مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اور ڈیفینیٹلی اولاد کے لیے تو ہے ہی، ٹھیک ہے؟ اور پھر تیسرا سجدے میں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ والدین کے لیے دعا کیجیے، اور بہترین دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور بھی دعائیں جس کو جو جتنی دعائیں یاد ہیں، میں صرف ان دعاؤں کا ذکر کر رہی ہوں جو الحمدللہ سب کو یاد ہوتی ہیں. چوتھے سجدے میں یہ کہوں گی کہ اپنے تمام جاننے والوں کے لیے، رائٹ، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنے دشمن بھی. اور جب ہم غیروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں یا دشمن ہوں، آپ دیکھو کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ سیم دعا فرشتے آپ کے حق میں مانگ لیتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے دوسرے کے لیے دعا کرنا. تو ضرور ضرور دل میں سوچ کے ان کے لیے دعا کیجیے. ہمارے اراؤنڈ کتنے ہی لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں. میں آپ سب کے لیے جو جانتے ہیں، میں پھر ریمائنڈ کراؤں گی کہ پلیز ثنا کے ہسبینڈ کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ان کو کینسر ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں. اور دعا، شفا کی دعا جو بھی آپ کو یاد ہے وہ اس میں ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے بھی آپ دعا کر رہی ہیں. تو چوتھا سجدہ دعاؤں کے لیے، تو یہ ہم 2 رکعت میں جو 4 سجدے ہیں اس کو اس طرح کوشش کیجئے کہ اپنی سجدوں کو لمبا کر دیجئے. اور اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو میں پھر یہی کہوں گی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد سجدے میں کرتی رہیں. اور جس چیز کے لیے آپ دعا مانگ رہی ہیں بس اس کو دل میں سوچ لیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جب انہوں نے جنگ بدر میں اسی طرح اللہ سے دعا مانگی تھی، یا حیو یا قیوم کہہ کے، اور اس پہ اتنا روئے تھے، وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی شانوں سے ان کی چادر پھسل گئی تھی، رائٹ؟ تو کچھ نہیں آتی دعا تو یا حیو یا قیوم کہہ کر سجدوں کو لمبا کر دیں. اور یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیں، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہر سجدے میں 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، چلیں ابھی تک رہتے ہیں، اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. اور قرآن 6 پوائنٹ میں ہم کہنا چاہیں گے کہ قرآن کی ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن پہ بہت توجہ دیں اس رمضان، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جیسا کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم تراویح میں، رائٹ، اگر ہم تراویح میں 12 پیجز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے صرف 8 پیجز رہ جائیں گے ایک پارے میں سے. لیکن کیونکہ ہمیں قرآن کو 2-3 دن پہلے ختم کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایوری ڈے قرآن کے 22 پیج پڑھیں، 22 پیجز پڑھیں. تو اگر ہم 12 پیجز کو، 12 صفحوں کو تراویح میں پڑھ لیتے ہیں تو باقی 10 پیجز کو ہم کہاں پڑھیں گے؟ میں نے جو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے، اگر آپ چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ باقی 10 پیجز کو، کیونکہ ہم نے ابھی یہ کہا کہ ہم 22 پیجز، 22 پیجز ڈیلی پڑھیں گے، تو 12 پیجز اگر ہم تراویح میں پڑھ چکے ہیں تو باقی 10 پیجز کہاں پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایٹ لیسٹ
کم سے کم 4 پیجز ہم قرآن کے تہجد میں پڑھ لیں. اگر آپ زیادہ پڑھ لیتی ہیں پھر آپ کو دن میں پڑھنے ہی نہیں پڑیں گے, لیکن 4 پیجز تہجد میں پڑھیں, 2 پیجز فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, 2 پیجز قرآن کے جب آپ سو کے اٹھتی ہیں, لائک 9 بجے 10 بجے جب بھی آپ اٹھتی ہیں, رائٹ, اس وقت پڑھیں, اور 2 پیجز ظہر کے بعد پڑھیں. تو آپ کے دیکھیں آرام سے آپ کے 10 پیجز کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور آپ کا پورا قرآن 27ویں شب تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ اپنا ٹارگٹ ضرور رکھیے. دوسرا چیز جو ترجمہ پڑھنے کی بات ہے, تو اس سال صرف یہی کوشش نہ کرتی رہیں کہ بس صرف ناظرہ ہی پڑھیں, نہیں, کوشش کریں کہ ترجمہ بھی پڑھیں, اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں. جیسے میں اگر آپ کو اپنا اسکیجول تھوڑا سا بتاؤں, جو انشاءاللہ میں نے سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق ہمیں دے, کہ میں نے یہ سوچا ہے جیسے 11 سے 12 میں استاذہ فرحت ہاشمی کا ایک لیکچر لائیو وہ دے رہی ہیں, رائٹ, وہ سنوں گی. لنک میں نے سارے آخری میں ڈالے ہوئے, سلائیڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے. 11 سے 12 انشاءاللہ قرآن میں سے ہی ہے, لیکن وہ سمجھ لیں آپ مختصر, بہت ہی مختصر فیو پوائنٹس ہوں گے. تو 11 سے 12 انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, صبح ان کا کیلیفورنیا کا ٹائم ہے یہ, وہ سنوں. 4 to 4:30 دعاؤں کی ایک لیکچر ہوگا, جو سسٹر شازیہ نواز دعاؤں کے متعلق اس پہ لیکچر دیں گی. تو انشاءاللہ وہ آدھے گھنٹے کا سنوں. اس کے بعد میری اپنی کوشش ہوگی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر توفیق دے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کے وہ حصے کی ٹرانسلیشن ریڈ کروں جو تراویح میں پڑھی جائے گی, رائٹ. تو یہ اپنا ٹارگٹ رکھیں, اور جب آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں, رائٹ, تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی اسی وقت بٹھائیں قرآن, یا تو خود بیٹھیں ان کے ساتھ ریڈ کریں, چاہے آپ صرف 2 پیج انڈرسٹینڈ کریں, 2 پیجز کا صرف ترجمہ پڑھیں, لیکن ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں. بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس کے بھی میں نے لنک ڈالے ہوئے. نمبر 1 تو یہ کہ الہدا کا ایک کورس بھی چل رہا ہے اس وقت, جو 7+ بچوں کا ہے, رائٹ. ہر روز وہ بچوں کا ہوگا, صرف 1 گھنٹے کا, تو بچوں کو آپ اس میں ڈال دیں. نمبر 2 ٹرانسلیشن کی جو بات ہے, تو قرآن کا لنک ہے, بہت ہی زبردست ٹرانسلیشن, نہ صرف بچوں کے لیے, ٹینز کے لیے, ینگ اڈلٹس کے لیے, اور اڈلٹس کے لیے جنہوں نے آج تک صحیح طریقے سے قرآن نہیں سمجھنے کا جنہیں موقع ملا, ہر شخص کے لیے وہ بہترین قرآن کی ٹرانسلیشن ہے. اگر ابھی تک آپ نے وہ قرآن نہیں لیا اپنے, خاص کر اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ ہم میں سے تو میجورٹی اس وقت الحمدللہ تھوڑا سمجھ چکے ہیں قرآن کو, لیکن بچوں کے لیے یا بعض دفعہ ہوتا ہے ہسبینڈس کے لیے, تو اس قرآن کو ضرور لیجیے. اس کا لنک بھی میں نے ڈالا ہوا ہے. تیسری چیز, جو اس وقت نعمان علی خان کے لائیو لیکچرز آ رہے ہیں قرآن کے تفسیر پر, تو اس وقت آپ اپنے بچوں کو جب آپ خود بیٹھیں وہ لیکچر بھی پلے کروا سکتی ہیں. بیسیکلی جو آپ کے عصر کے بعد کا ٹائم ہوگا, وہ آپ اور آپ کے بچوں کا آپ کو فکس کرنا چاہیے کہ آپ اس وقت ٹرانسلیشن پڑھیں گی یا تفسیر سنیں گی یا سنوائیں گی, ٹھیک ہے. یہاں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 6. اس کے بعد 7واں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 ذکر اور استغفار کی کثرت. اور اس رمضان میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے تحاشا کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں, رائٹ. اور جس میں سب سے زیادہ استغفار, کچھ نہیں آپ کو اگر استغفار کی دعائیں آتی, میں نے دعاؤں کا بھی ایک, بہت زیادہ دعائیں نہیں لیکن چند جو امپورٹنٹ دعائیں تھیں میں نے اس کا لنک بھی ڈالا ہوا ہے PDF کا آخری سلائیڈ میں. تو کچھ نہیں تو استغفر اللہ ہی کہتے ہیں اگر. اور جو ایک اور جو بہترین دعا ہے رمضانوں میں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس کو ایٹ لیسٹ یاد کر لیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث بھی ہے نا کہ بد نصیب ہے وہ شخص, بد نصیب کہا گیا, جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا, کیونکہ اللہ نے تو ہر کوشش کر لی ہے
رمضان میں کہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو بخشوا دیں، کسی طرح گناہوں کو دھلوا دیں، کسی طرح گناہوں کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ نے تو قدم اٹھا لیا. اب کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم کیسے اپنی مغفرت کروائیں گے. اور یاد رکھیں، گناہ کی مغفرت اس وقت ہوتی ہے جب گناہ پہ توبہ کا عہد کیا جاتا ہے. اللہ سے وعدہ کیا جاتا ہے یا اللہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گی، تو میرے گناہوں کو بخش دے. اور پھر کبھی نا امید نہ ہو اللہ سے، کبھی بھی، چاہے ہم نے پوری زندگی صرف گناہ کیے ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ نے وہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے یا 185 ہے، سوری میں بھول گئی، بٹ وہ کتنی پیاری دعا ہے نا. وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کتنے پیارے طریقے سے اللہ کہتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، جب میرے بندے تم سے پوچھا کریں نا کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں جب سوال پوچھیں تو ان سے فوراً کہتے نا، فوراً، یعنی کہ اللہ نے اس میں کوئی آیت، کوئی گیپ، کچھ نہیں ڈالا، کہ میں تو بہت قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب تم پکارتے ہو. تو کیا یہاں اللہ نے کہا کہ گناہ، اگر تم بہت گناہ کر چکے ہو اور بہت گناہوں میں لپٹے ہوئے ہو تو مجھ سے مغفرت نہ مانگو؟ نہیں، اللہ ہر شخص کو معاف کرنے کو تیار ہے، ہر شخص کا جواب دینے کو تیار ہے اس کی سوال پر. لیکن شرط یہ ہے کہ مانگو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان گناہوں کو چھوڑ دوں، ان آنکھ، ناک، کان، زبان، دل کے گناہوں کو، ان حرام کمائیوں کے گناہوں کو، ان حد سے بڑھ جانے والی دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کو. صرف اللہ سے عہد تو کریں آپ، تو اللہ کیوں نہیں ہماری سنے گا اور کیوں نہیں ہمارے گناہوں کو بخشے گا. تو اس رمضان کا جو فوکس یہ ہے کہ ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے تاکہ ہم متقی بن سکیں. اور جہاں تک اذکار کی بات ہو رہی تھی، میں صرف چند اذکار بتاؤں گی. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ صرف آپ یہی اذکار کریں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ استغفار کے اذکار ہیں. اس کے علاوہ جو چند میں اور بتاؤں گی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رائٹ. اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ درود شریف، چاہے آپ چھوٹا شارٹ درود پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی زبردست ایک اور ذکر ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور درود شریف کی کثرت. صرف آپ 4-5 ہی مستقل کرتی رہیں، ٹھیک ہے، جتنی اللہ توفیق دے. اور خاص طور پہ میری کوشش ہوتی ہے اللہ ہی کے فضل سے، اس کے کرم سے، کہ میں فجر اور عصر کے بعد یہ تسبیحات 100 دفعہ ضرور کروں، کوشش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو واقعی اس کوشش میں کامیابی عطا کرے. آگے جو نمبر 8 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، صدقہ کرنا ہے چھپا کے بھی اور ظاہری طور پہ بھی، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ رمضان شروع ہوتے ہی، اس سے پہلے ہی آپ ایک اماؤنٹ سوچ لیں کہ مجھے یہ اماؤنٹ پورے رمضان میں نکالنا ہے. $100 ہو سکتے ہیں، 500 ہو سکتے ہیں. میں زکوٰۃ کی بات نہیں کری، زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، ٹھیک ہے. میں زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کریں، $100، $50، $500، $1000، 5000، جتنے بھی ہیں. اور پھر گھر کے ہر فرد سے اس میں حصہ ڈلوائیں. خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں آپ جو ہیں وہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ گھر کا ہر فرد ضرور کرے. چاہے اگر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، رائٹ، آپ آخری 10 دنوں میں ہر کوئی $1 ہی ڈال دے، جتنی آپ کی حیثیت ہے. $10 ڈال دے، جتنی حیثیت ہے، لیکن ضرور صدقہ کریں، ٹھیک ہے. اور پہلے اماؤنٹ نکال لیں، سوچ لیں. اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلا حق ہمارے غریب رشتہ داروں کا ہے. اور صدقہ صرف غریب رشتہ دار پر ہی نہیں ہے،
آپ محبت بڑھانے کے لیے اپنے امیر رشتہ دار کو تحفے تحائف بھی بھیج سکتی ہیں، وہ بھی آپ کا صدقہ اکاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، کیونکہ محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے تحفے دینا، اور تم تحفے دو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک بہت پیاری بات کسی نے کہی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن بہت پیاری بات تھی. وہ یہ تھی کہ نماز جو ہے نا، کسی اسکالر کا ہی قول ہے کہ نماز آدھا راستہ ہوتی ہے، یعنی ہمیں جنت کے آدھے راستے تک پہنچا دیتی ہے. روزہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ اس دروازے کے اندر لے کے چلا جاتا ہے. اب آپ سوچیں، صدقہ واقعی ایسی چیز ہے، کیونکہ ایک یہ وہ واحد چیز ہے جس کے جب انسان اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں تاکہ میں صدقہ کروں. وہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں کہ میں حج اور عمرہ ایک بار پھر کر لوں، یا میں نمازیں اور تہجد پڑھ لوں. وہ کہے گا میں صدقہ کر لوں، کیونکہ وہ اپنے صدقے کا اجر اس قدر بے تحاشا دیکھے گا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا، فزیکلی اجر نظر آئیں گے، اتنا زیادہ دیکھے گا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی ہر چیز ہی صدقہ کر دی ہوتی، تو میں ایک دفعہ پھر کیوں نہ چلا جاؤں. تو صدقے کی عادت اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر ڈالیں، کیونکہ آپ اصل میں مال کی محبت جو ہے نا انسان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لیں. خاص طور پہ اپنے بچوں کو مسجد میں انوالو کریں، والنٹیئر ورک کروائیں رمضان میں اگر آپ کی مسجدیں کھل گئی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب وہ اللہ کے گھر میں کام کریں گے کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان کو نہ چنے، اللہ ان پہ نا محبت کی نظر ڈالے، اللہ ان کو شیطان سے نہ بچائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد میں تو آتے ہی آپ دیکھیں کہ رحمتیں ہی رحمتیں. ٹھیک ہے، اور پھر 10واں پوائنٹ جو ہے آج کا، آئی تھنک 9th پوائنٹ، غصے پر قابو. کوشش کریں کہ آپ کی زبان کوئی غلط ورڈ غصے میں نہ نکالے، چاہے اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پہ اولاد کے لیے بچیں کہ کوئی بھی نیگیٹو جملہ بولیں یا بد دعا کے اسٹائل میں بولیں، یا کسی کو بھی غصے میں کوئی جواب دیں. نہیں، اگر منہ سے نکالنا ہی ہے تو دعا ہی نکالیے گا، ورنہ بہتر ہے خاموش ہو جائیں اور اس وقت لا حول ولا قوت پڑھیں، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم کو نہیں پتہ کہ وہ دعا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دینا ہے. جو کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے، کہیں سے بھی آپ سن رہے ہیں، فار ایگزامپل سب سے کامن مسئلہ، فلاں نے کو افطاری پہ بلا لیا مجھے نہیں بلایا، رائٹ، فلاں نے میرے متعلق یہ کہہ دیا، چھوڑ دیں، احسان کر دیں. اس ایک مہینے تو یہ کر کے دیکھ لینا ہم. اور احسان کی سب سے زیادہ اچھی جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کو کچھ بھیج دیں، آپ دیکھیں وہ کبھی آپ کے ساتھ دوبارہ برا نہیں بنے گا، رائٹ. جیسے آپ کو پتہ چلا کسی نے آپ کو افطاری پہ نہیں بلایا، اب آپ کیا کریں گی؟ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوکے ہم بھی نہیں بلائیں گے. اول میں تو پریفر کرتی نہیں ہوں کہ میں جاؤں یا بلاؤں، اس لیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں نہیں جو ہینڈل کر پاتی ہوں دونوں چیزیں. اگر میں افطاریوں میں جاتی ہوں یا بلاتی ہوں تو میں عبادات مجھ سے نہیں فوکس ہو پاتی. لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات بھی کر پاتے ہیں اور لوگوں کو افطاریاں بھی بنا کے کھلا پاتے ہیں اور جا پاتے ہیں، تو آپ کے لیے اوکے ہوگا. لیکن میں پریفر نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا فوکس بہت کم ہو جاتا ہے پھر. تو بہرحال میں یہاں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی آپ کو افطاری پہ نہ بلائے تو آپ اس کو بلا لیں، یا اس کو کچھ کھجوریں بھیج دیں، یا اس کو افطاری بھیج دیں،
یا آپ کو لگا کہ کسی نے آپ کی برائی کر دی ہے تو آپ اس پہ کیسے احسان کریں گی؟ اس کو عید گفٹ کے نام پہ کوئی گفٹ دے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایسا رویہ اختیار کرنے کے بعد کوئی آپ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو زیادتیوں کو، لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں سے ختم کرنا سیکھیں. برائی کو برائی سے ختم کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. برائی کو اچھائی سے ختم کرنا نیکی ہے، جو کہ اللہ کے قرب کا ذکر بنتی ہے. اور پھر نیکسٹ پوائنٹ نمبر 11، صلح رحمی. کوئی آپ سے نہ بھی مل رہا ہو، آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ سے کٹ رہا ہو، کوئی آپ سے بچ رہا ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ملیں، اللہ کی خاطر ملیں، اپنی لیے نہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے دل پہ چلے، اپنی نفس کی سنی، وہ تو آپ کو کبھی نہیں ملنے دے گا. اللہ کی خاطر مل لیں، جنت کی خاطر مل لیں، مقرب بننے کی خاطر مل لیں، اپنے بچوں کو مقرب بنانے کی خاطر مل لیں. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے، آپ دیکھیں انسان کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں. رمضان اتنا بہترین مہینہ ہے ان بہانوں کا. فون کر کے رمضان کی مبارکباد دے دیں، رائٹ. عید کے نام سے گفٹ بھیجتے ہیں، افطاری کے نام سے افطاریاں بھیجتے ہیں، رائٹ. عید پر لوگوں کو انوائٹ کر لیں. اللہ نے تو یہ پورا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں کا رکھا ہے کہ اتنے اس کے اندر ہمارے لیے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے واپس جڑ سکتے ہیں جن سے ہم ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جن سے ہم دور ہو چکے ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دوست. بالکل اگر آپ ان سے واپس دوستیاں کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دل صاف کرنا چاہتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ جو میں کہوں گی رمضان میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اپنا خشوع قائم رکھنے کے لیے، رائٹ. اور عبادات میں فوکس ہونے کے لیے یا عبادات کے لیے وقت نکالنے کے لیے، وہ یہ کہ کوشش کریں کہ رمضان میں گفتگو لوگوں سے کم کریں. اور گفتگو صرف گھر پر ہی نہیں ہوتی، گفتگو فون پہ کم کریں، چیٹنگ کم کریں. یہ جو فون ہے نا، یہ بھی چیٹنگ پہ بھی ہم بہت ٹائم لے لیتے ہیں. صرف وہ باتیں کریں اور وہ گفتگو کریں یا وہ چیٹ کریں جو لوگوں کو فائدہ دے، ٹھیک ہے. اور لوگوں سے بول دیں کہ میں بہت مصروف ہوں، انشاءاللہ اگر ضروری بات ہے تو پلیز ضرور آپ مجھ کو میسج کر دیں، ورنہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد بات کریں گے، رائٹ. اچھی بات کرنا تو اجر ہے، لیکن آپ دیکھیں رمضان میں بھی اگر ہم یہی باتیں کرتے رہیں کہ یہ پہن لو، یہ کھا لو، اس کی شادی ہونے والی ہے، یہ پکا لوں، یہ ڈرامہ دیکھ لوں، یہ ڈرامہ، ہاں اس کے بعد یہ والی قسط آنے والی ہے، آج کی قسط میں کیا ہوا، رائٹ. تو یہ پھر کہاں سے ہمیں عبادات میں فوکس ہونے دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 12 پوائنٹ تھے جو کہ ہماری خشوع کو بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے. اب ہم لاسٹ کی طرف آتے ہیں، خلاصہ. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم نے کیا سیکھا، اس کو صرف چند پوائنٹس میں ایکسپلین کریں، رائٹ. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آج جو کچھ میں نے سیکھا وہ یہ کہ اگر مجھے متقی بننا ہے تو مجھے اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کو پہچان لوں، اس کو جان لوں، اپنے اوپر غور کر کے، کائنات پہ غور کر کے، یا اس پچھلے گزرے ہوئے سال پہ غور کر کے. اور سب سے بڑی رکاوٹ جو آج میں نے محسوس کی، جو مجھ کو متقی بننے دیتی نہیں، کتنے رمضان میں نے گزار دیے، سب سے بڑی رکاوٹ، ہر گناہ کا جڑ، ہر بیماری کی وجہ، وہ ہے دنیا پرستی، دنیا کی محبت، ڈیزائرز، خواہشات نفس. لہٰذا اللہ سے دعا کرنی ہے اور اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا پرستی سے، اس دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیں. اس دنیا میں بس اتنا رہیں جتنی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا گیا آپ اچھا نہ پہنو، اچھا نہ کھاؤ، مسکراؤ نہ، یا انجوائے نہ کرو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کے ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے. وہ لوگ ایک دوسرے کو خواب شیئر کرتے تھے اور پچھلی باتوں پہ، پچھلے گزرے ہوئے وقت پر جو جہالت کا دور تھا اس پہ باتیں کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اس پہ ڈسکس کیا کرتے تھے. تو دنیا کی باتیں کرنا، لیکن ساری چیزیں فائدہ مندی تھی نا، رائٹ؟ تو نہ اس کی پرواہ کرو کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، بس یہ دیکھو کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، بی کیئرفل کہ تم حدود نہ پھلانگو، لمٹ نہ کراس کرو، گناہ کی طرف نہ آ جاؤ. بس اپنے دائرے میں رہو، اس میں تم اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، گھومو پھرو، ہنسی کرو، مذاق کرو، ہر چیز کرو، لیکن خدا کو ناراض نہ کرو، ورنہ متقی نہیں بن سکتے ہم کبھی بھی. اور چوتھا پوائنٹ جو آج ہم نے سیکھا، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا، چاہے کتنے ہی ہم نے اور ہماری اولاد نے گناہ کر لیے ہوں، یا ابھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ 100% چھوڑ دیں. بھول سے تو پھر بھی غلطی ہوگی، خطا ہوگی، لیکن جیسے ہی غلطی ہو، خطا ہو، واپس پلٹ آؤ، واپس سجدے میں اللہ سے دعا مانگو، رائٹ؟ تو کتنے ہی دور چلے گئے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس کی رحمت کے دروازے موت تک کھلے ہوئے. وہ موت تک، ہماری موت تک انتظار کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں. اور اسی لیے ہر سال رمضان ہمیں بھیجتا ہے، اسی لیے رمضان ہمارے سامنے ہر سال آتا ہے کہ ایک اور موقع، اب بھی پلٹ آؤ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گی لیکچر کے بعد، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے آخری میں اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں. ویسے تو میں نے ہر چیز ایکسپلین کر دی کہ کس طرح ہم کس وقت عبادات کر سکتے ہیں، لیکن لاسٹ جو ہماری ایک سلائڈ ہے اس کی طرف میں آ جاتی ہوں، جس میں میں نے اسکیجول بنایا ہوا ہے. اور وہ اسکیجول یہ میرا اپنا اسکیجول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرنا لازمی ہے. یہ میں نے اپنے لحاظ سے جو مجھے سوٹ کرتا ہے، میں نے صرف وہ ایک چھوٹا سا ایک سیمپل پیش کیا. آپ اپنے لحاظ سے اس کو چینج کریں، اس میں ایڈ کریں یا اس میں نکالنا چاہیں جو بھی. اس میں جو میں نے تھوڑا سا اپنے لیے ایک اسکیجول بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ اس پہ ہمیں توفیق عطا کرے اس پہ عمل کی. تہجد سے میں نے شروع کیا ہے کہ کوشش کریں تہجد میں 2 آورس پہلے اٹھ جائیں فجر سے. اراؤنڈ 3 o'clock کا ٹائم ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، 3 o'clock پہ اٹھ کے ہمیں 2 یا 4 رکعتیں نوافل پڑھنے لمبے سجدوں کے ساتھ. اور اس میں کوشش کرنا ہے کم سے کم 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھیں. ہم 4 صفحے قرآن کے ضرور پڑھ لیں کھڑے ہو کے قیام میں، دیکھ کر آپ پڑھیں قرآن، چاہے موبائل پہ پڑھیں یا فزیکلی جو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور لمبی دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد وطر پڑھ لیں، 3 وطر یا 1 وطر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. اس کے بعد سحری ہے اور بنانا اور سحری کھانا. یاد رکھیں سحری کے لیے اپنے بچوں کو ضرور اٹھائیں، چاہے ان کو ایک کھجور دیں یا ایک چند گھونٹ وہ دودھ پئیں، کیونکہ سحری میں برکت ہے اور اس وقت فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فجر کی جب اذان ہو جائے فجر پڑھیں. اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو ضرور کوشش کریں کہ وہ فجر کی نماز جماعت سے جا کے پڑھیں، ورنہ آپ اپنے بیٹوں کو خود لے جائیں اگر وہ کسی وجہ سے بزی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہیں وہ فجر میں نماز پڑھنے کے بعد ضرور صبح شام کی دعائیں پڑھیں. تسبیحات جو میں نے بتائی ہیں وہ ساری پڑھ کے اٹھیں اور قرآن کے 2 پیجز پڑھیں. اس کے بعد اگر اللہ ہمت دے، ہر ایک کی ہمت الگ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم دوسروں کو یہ کہنا شروع کر دیں فلاں سے تو جاگا نہیں جاتا اور فلاں یہ. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی ہمت ہے. اگر آپ جاگ سکتے ہیں تو اشراق تک بیٹھے رہیں، عبادت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اشراق کا وقت جب آ جائے، جو تقریباً فجر کے 1-1.25 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، 2 سے 4 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ سو جائیں.
اور آپ کی مرضی ہے، پھر آپ جب بھی اٹھیں 9 بجے 10 بجے 8 بجے جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے. روزے میں تو سونا بھی ثواب ہے، میں تو ثواب سمجھ کر ہی سوتی ہوں کیونکہ اس کے بعد عبادت میں زیادہ خشوع ہو جاتا ہے. تو 9 بجے فرض کیا آپ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ تحیۃ الوضو پڑھیں اور 2 رکعت، اور آپ 2 رکعت اور چاہیں تو چاشت کے پڑھ سکتے ہیں، سب ٹو یو، اور 2 پیجز قرآن کے پڑھ لیں تاکہ ہمارا 22 پیجز جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. اس کے بعد کوشش کریں کچن کا کام یا باہر کے جو کام ہیں آپ کے وہ اس 9 سے 11 کے درمیان. میں اپنے لیے کوشش کروں گی کہ میں کر لوں کیونکہ عبادت تو مشکل سے 15 منٹ کی ہوں گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا 15 یا 20 منٹ. اس کے بعد جو باقی ٹائم ہے میں کوشش کروں گی کچن یا باہر جو بھی آپ لوگوں کے کام ہے. میں تو باہر نہیں جاتی کیونکہ مجھے مائیگرین سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ الحمدللہ جا سکتے ہیں تو اپنے کام نمٹا لیں. 11 سے 12 میرا فوکس ہوگا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو ان کے قرآن کے موتی کے نام سے جو ان کی شروع ہو رہی ہے سیریز وہ سنوں. اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد آپ جو بھی کچن کا کام کرنا چاہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچن کے کام اپنے شام تک کے لیے اٹھا کے بالکل مت رکھیے گا. کوشش کریں یہ 12 بجے کے بعد سے لے کر نیپ لینے کے دوران آپ اپنے کچن کا 90% کام کر لیں. اگر مجھے کوکنگ کرنی ہوتی ہے میں آلموسٹ کوکنگ ڈن کر لیتی ہوں، سوائے کہ لاسٹ کا بالکل ایک حصہ رہ جاتا ہے کہ چاول بنانے یا کسی چیز کو میں بھگاڑ لگانا ہے، بس بہت ہی لائٹ سا آپ آخری کی کوئی چیز میں چھوڑ دیتی ہوں، یا افطاری کی بھی کوئی چیزیں وہ بھی آپ اس وقت جو پاسبل ہے وہ کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شام کو اگر آپ نے اتنی انرجی، خاص طور پر ڈش واشر یا گھر کی کلیننگ شام کے وقت کے لیے اٹھا کے مت رکھیے. میرا کچن دوپہر کو رمضانوں میں بالکل کلین ہوا ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈش واشر میں برتن نہیں ہوتے، سنک میں کوئی برتن نہیں ہوتے، ڈش واشر صاف کر کے سنک کے سارے برتن ڈش واشر میں ہوتے ہیں، اور کچن بالکل کلین ہوتا ہے تاکہ میں شام کو بالکل انرجی میرے اندر ہو دعاؤں کی اور پھر تراویح کی. تو زیادہ سے زیادہ باہر کے کام اور کچن کے کام آپ اپنے آفٹر نون میں کر کے رکھیں. اس کے علاوہ جو ظہر کی نماز آپ پڑھیں جب بھی 1:32 جو بھی آپ کو یہاں کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد ضرور 2 پیجز قرآن کے پھر ریڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسٹ ہر حال میں کوشش کریں کہ نیپ لیں. 3 o'clock پہ لیں آپ، یا جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے 2:30 بجے لیں. 1 گھنٹے کا نیپ، ویسے تو نیپ 20 to 25 منٹ آئیڈیل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اگر آپ زیادہ بھی سو جاتے ہیں تو وہ بھی اجر ہے، اور نیپ سے ہی آپ رات کو جاگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیپ ضرور لیں. اور میں خود نہیں سوتی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے، میں بچوں کو بھی ساتھ میں سلاتی تھی کیونکہ مجھے ان سے بھی عبادات کروانی ہوتی تھیں، رائٹ. تو اگر آپ ان کو جگا کے چھوڑ دیں گی تو وہ تو آپ کو ویسے ہی نہیں سونے دیں گے، تو ان کو بھی ساتھ میں لے کے سو جائیں. عادت ڈالیں اسپیشلی رمضان میں. اور اس کے بعد 4 to 4:30 میری کوشش ہوگی کہ سسٹر شازیہ نواز ایک دعاؤں کا سیشن کریں گے، صرف آدھے گھنٹے کا ہوگا ان کا، اور اس میں دعاؤں کو وہ سکھائیں گی اور پڑھائیں گی. اور دعاؤں کا آپ کو پتہ ہے سننے سے بہت فرق پڑتا ہے، لائک انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ دعا کرے. تو میرا یہ بھی میں نے لنک ڈالا ہوا ہے، آخری میں سارے لنک موجود ہیں. انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گی کہ میں یہ آدھے گھنٹے کا لیکچر ان کا سنوں دعاؤں پر. اس کے بعد عصر 4:30 پر عصر کے ساتھ ہی نماز عصر پڑھ کے صبح شام کے اذکار کر کے میری انشاءاللہ کوشش ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کو نہ بھولیے گا کہ میں کوشش کروں گی تفسیر ضرور سنوں اور بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. ٹھیک ہے، ان کو نماز پڑھائیں، ان سے دعائیں کروائیں، اور پھر تفسیر کا وہ قرآن جو میں نے لنک بھیجا ہے ضرور بائی کیجئے اگر نہیں ہے، ورنہ نعمان علی خان کی تفسیر لگا دیں. اور کڈس کے لیے الہدا کا ہی ایک اور پروگرام ہو رہا ہے، اس میں بچوں کو ڈال دیں، لیکن مسٹ کہ بچوں کو قرآن سے جوڑیں، اس کی تفسیر سے جوڑیں. کوئی بھی آپ اپنا ٹائم مقرر کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ ٹائم آئیڈیل لگ رہا تھا اپنے لیے. اور پھر مغرب سے 20 منٹس پہلے صرف، اس کے بعد اپنے کچن کا کام کریں آپ جو بھی کریں، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ سیشن بھی 1 and 1.5 سے زیادہ کا نہیں ہوگا. تفسیر اور نماز زیادہ سے زیادہ یہ 1 گھنٹے کا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے.
تو یعنی کہ 4:30 پہ اگر آپ شروع کرتے ہیں 5:30 پہ آپ ڈن ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ اپنی کچن کا کام کریں یا جو بھی آپ کو کام کرنے ہیں. لیکن بہرحال افطاری بنانا جب آپ شروع کریں تو کوشش کریں 20 منٹ مغرب سے پہلے آ کے جائے نماز پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اللہ سے بہت دعائیں کریں. اس وقت کی دعائیں تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم مانگیں اور ہم اسی وقت دعائیں مانگنا بھولتے ہیں کیونکہ اسی وقت ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم گرم گرم سموسے بنا لیں اور گرم گرم پکوڑے بنا لیں. اور یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اسی وقت ہم دعائیں مانگنا بھول جاتے ہیں. آپ پہلے بنا کے اسے اوون میں رکھ دیں, کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بالکل فریش اترے ہوئے نہیں ہیں. تو 20 منٹ پہلے, کم سے کم 20 منٹ پہلے, اللہ اگر توفیق دے تو زیادہ آپ کر لیں, اپنے بچوں سمیت جا نماز پہ آ کے بیٹھنا. ٹیبل پہ مت بیٹھے گا جہاں لوازمات رکھیں ورنہ پوری نظر صرف کھانے پر ہی ہوگی. اور پھر دعائیں مانگ کے اور پھر جب اذان ہو روزہ کھول کے ودن 10 منٹ کوشش کریں مغرب کی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد باقی آپ کا ڈنر کا ٹائم, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم افطاری اینڈ ڈنر ہمارا ساتھ ہی ہوتا ہے, تو مغرب پڑھتے ہی ہم 10 منٹ کے اندر مغرب پڑھ لیں. 10 منٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈنر, اور اس کے بعد کچن کو ایز سون ایز پاسبل کلین کر دیں, جمع نہ کریں. اور اگر ہمت نہیں ہے, بہت تھکن ہو جاتی ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ڈسپوزیبل یوز کر لیں. اسی میں ہمارے لیے گناہ اور ثواب اور اسراف رہ گئے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا عبادت میں خشوع ہونا ہے, رائٹ. اگر آپ کے اندر خشوع نہیں ہوگی, طاقت نہیں ہوگی, آپ رمضان صحیح گزار ہی نہیں سکتے. تو ویسے جب ہم مہمانوں کے لیے ڈسپوزیبل نکالتے ہیں جب تو ہمیں کہیں اسراف نہیں لگتا. تو اگر آپ عبادت کے لیے یہاں پہ یہ پیسہ خرچ کریں گی تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے میرے نزدیک, تو یہ بھی ثواب ہی ہے, تاکہ آپ اپنے بچوں پہ فوکس کریں, اپنے اوپر فوکس کریں. تو آپ ڈسپوزیبل رکھتے ہیں. بہرحال کوشش کریں کچن ایز سون ایز پاسبل فوراً آپ کا کلین ہو جائے, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اگلے دن آپ فجر کے بعد جب یا چاشت کے بعد کریں, جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا. پھر عشاء 9 o'clock پہ فرض کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر وہی میں بات کہوں گی کہ عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت تراویح جب آپ پڑھیں, خود پڑھنا اکیلے, تو آپ بالکل اکیلے خود قرآن کو دیکھ کے 8 رکعت تراویح میں 12 پیجز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بچے یا بڑے مرد امامت کرا رہے ہیں, اگر ان کو صحیح قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے, اگر وہ حافظ نہیں بھی ہے تو آپ ان کے پیچھے قرآن پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں 12 پیجز 8 رکعتوں میں ضرور پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد کوشش کریں 11 o'clock پہ آپ سو جائیں, اور تاکہ 2:30 یا 3 o'clock پہ اللہ کے حکم سے ہم پھر اٹھ سکیں, اور پھر دوبارہ سے ہمارے اندر اتنی انرجی ہو کہ سیکنڈ روزہ گزارنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح ہم پورے 30 روزوں کو گزار سکیں, اپنی مغفرت کروا سکیں, اور اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ ان کو متقیوں کا امام بنائے, اور اس کے لیے بہترین اور بھرپور کوشش کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہاں پر میں لنک ایک دفعہ آپ کو سلائیڈ میں دکھا دیتی ہوں. یہ پہلا لنک جو ہے الہدا فار ایڈلٹس, یہ جو ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو تفسیر ہے 11 سے 12 اس کا ہے. سیکنڈ ہے الہدا فار 7+, یہ بچوں کے لیے. اور پھر یہاں پہ جو ہے نا قرآن فار کڈس, یہ میں نے قرآن کا امیزون کا لنک ڈالا ہے. پھر یہ دعاؤں کا لنک ہے, جو دعا کا کون سا لنک ہے یہ, دعاؤں کا لنک ہے یہ, جس میں نے دعائیں PDF میں ڈالی ہوئی ہیں. آپ اس کو کھول سکتے ہیں, اس کو پرنٹ کر کے نکال سکتے ہیں. اور پھر لاسٹ ہے نعمان علی خان کا لنک, جس میں ان کی روزوں میں جو ہے وہ رمضان میں جو ہے قرآن کی تفسیر چل رہی ہوگی, تو آپ ریکارڈڈ بھی سن سکتے ہیں اور لائیو بھی سن سکتے ہیں. اور جو الہدا کا فرسٹ لنک ہے, اس کے اندر شازیہ نواز کا بھی لنک ہے جو کہ دعاؤں کا ہوگا, اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی انگلش میں بھی لنک ہے جو ان کی بیٹی کراتی ہیں, اور ان کے اپنے بھی. تو آپ اس لنک کے تھرو سارے جو ہیں وہ ٹائمنگز دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ.